شهر عظيم شهر مبارك شهر عظيم شهر مبارك شهر عظيم شهر مبارك شهر عظيم شهر مبارك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتکم وندخلكم مدخلا کریما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم آپ کے لیے گناہ کبیرہ کا مضمون لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل فرمائیں۔ میں آپ کو کتاب و سنت سے ان کبیرہ گناہوں کے نام بتا دیتا ہوں جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے ممانعت فرمائی ہے، یا احادیث میں ہمارے آقا مولا آقا نعمت جلوہ حق نما شاہد قدرہ صاحب ماتغا زینت عرشیاں شوکت فرشیاں مصدر کنفکا ساکن لامکا زینت ظلمنن جوہر ہر چمن عالم ہر خبر خوب رو خوب تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلا سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ۔ اس کے بعد نمبر 2 مومن کا قتل مومن، نمبر 3 جادوگری، نمبر 4 ترک نماز، نمبر 5 ترک زکوٰۃ، نمبر 6 ترک روزہ، نمبر 7 ترک حج، نمبر 8 والدین کی نافرمانی، نمبر 9 قطع تعلقی، نمبر 10 زناکاری، نمبر 11 لواطت، نمبر 12 سود خوری، نمبر 13 یتیم کا مال کھانا، نمبر 14 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت باندھنا، نمبر 15 میدان جہاد سے بھاگنا، نمبر 16 حاکم بننے کے بعد بددیانتی کرنا، نمبر 17 رعایا پر ظلم کرنا، نمبر 18 تکبر کرنا، نمبر 19 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 20 شراب نوشی کرنا، نمبر 21 جوا کھیلنا، نمبر 22 عفیفہ مردوں اور عفیفہ عورتوں پہ بہتان اور تہمت لگانا، نمبر 23 مال غنیمت میں خیانت کرنا، نمبر 24 چوری کرنا، نمبر 25 ڈاکہ زنی کرنا، نمبر 26 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 27 ظلم کرنا، نمبر 28 لوگوں کا مال ناحق ان سے لینا، نمبر 29 حرام خوری کرنا، نمبر 30 خودکشی کرنا، نمبر 31 جھوٹ کی کثرت کرنا یعنی کثرت سے جھوٹ بولنا، نمبر 32 جب کوئی عہدہ قضاء پر بٹھائے تو فیصلے میں بددیانتی کرنا، نمبر 33 حاکم ہونے کے باوجود رشوت لینا، نمبر 34 مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت رکھنا، نمبر 35 فتنہ پروری کرنا، نمبر 36 طلاق دینے کے بعد اسی عورت کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے حلالہ کرنا اور حلالے کے لیے تیاری کروانا۔ محلل
محلل لہو، حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا۔ نمبر 36 حلالہ کرنا اور حلالہ کروانا۔ نمبر 37 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ نمبر 38 ریاکاری کرنا۔ نمبر 39 علم سیکھنا حصول دنیا کے لیے۔ نمبر 40 خیانت کرنا۔ نمبر 41 احسان جتلانا۔ نمبر 42 تقدیر کو جھٹلانا۔ نمبر 43 لوگوں کے عیبوں اور پوشیدہ باتوں کو عیاں کرنا، عیب کشائی کرنا، پردہ پوشی کو ختم کرنا۔ نمبر 44 چغلی کرنا۔ نمبر 45 لعنت بھیجنا۔ نمبر 46 وعدہ خلافی کرنا۔ نمبر 47 کاہنوں کی باتوں کو یقین کے ساتھ مان کر ان کی تصدیق کرنا۔ نمبر 48 عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 49 تصویر بنانا۔ نمبر 50 ماتم کرنا۔ نمبر 51 بغاوت اور سرکشی کرنا۔ نمبر 53 کمزور غلاموں اور جانوروں پر مالک کا ظلم کرنا۔ نمبر 52 کمزور غلاموں اور جانوروں پر ظلم کرنا۔ نمبر 53 پڑوسیوں کو اذیت دینا۔ نمبر 54 گالی گلوچ کرنا۔ نمبر 55 اذیت دینا، تکلیف دینا، تانے دینا۔ نمبر 56 تہبند اور شلوار کو ٹخنے سے نیچے باندھنا۔ نمبر 57 مردوں کا ریشم اور سونا پہننا۔ نمبر 58 غلام کا بھاگ جانا۔ غیر اللہ کے نام پہ قربانی کے جانور ذبح کرنا۔ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرنا۔ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کرنا۔ نمبر 61 بغیر ضرورت کے تنقید کرنا۔ 62 فصلوں پہ لگنے والے اضافی پانی کو روک لینا۔ نمبر 63 ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ نمبر 64 اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ نمبر 65 جماعت ترک کرنا۔ نمبر 66 جمعہ کی جماعت ترک کرنا۔ نمبر 67 وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا۔ نمبر 68 مکر و فریب کرنا۔ نمبر 69 مسلمان کی جاسوسی کرنا۔ نمبر 70 صحابہ و اہل بیت اور انبیاء کرام کو سب و شتم کرنا۔ یہ وہ بڑے بڑے عظیم گناہ ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اب تھوڑے سے وقت میں اس پورے خلاصے کی میں آپ کو تفسیر سناؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ کون سا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور اس کے نہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کا سلوک فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہے شرک۔ شرک وہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب گناہوں سے بڑا گناہ۔ لیکن ہمارے رب کی رحمت دیکھیں، ہمارے رب کا فضل دیکھیں، ہمارے پیارے رب کا کرم دیکھیں، اس کی عنایات دیکھیں، اس کی مہربانیاں دیکھیں۔ شرک کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا شریک ٹھہرانے والا بندہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دینے کے بعد اپنے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں اس جیسا بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارا پیارا رب جل مجدہ الکریم یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ پلٹ آیا، اپنے گناہ پہ نادم ہے، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کے شرک والے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا۔ لیکن جرم بہت بڑا ہے، اور اس جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قیامت والے دن جو شرک لے کے آئے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو جس بھی گناہ میں لتھڑا ہوا ہوگا، جس بھی گناہ میں لپٹا ہوا ہوگا، جس بھی گناہ سے وابستہ ہوگا، ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہوگی، اعتقادیات اس کے کامل ہوں گے، ایمان میں تزلزل نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ شرک والے گناہ کی معافی نہیں۔ قتل انسان، مسلمان کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ اعتقادیات درست۔ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل کرنے سے بندہ اگرچہ کافر نہیں ہوتا
لیکن اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور جان بوجھ کر قتل کیا، اس کی سزا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی اس سے معنی یہ مراد ہے کہ وہ مدتوں جہنم میں رہے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اسلام نے مومن کی عزت و وقار تو بڑی دور کی بات ہے. اسلام نے تو مومن کے ایک ایک بال کی حفاظت کی، ایک انگلی کی حفاظت کی، ناک کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور مولا مانتا ہے. اسلام کی چادر تلے یہ ہے. تو اسلام کی چادر اور لینے کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کے خون میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں عزت پیدا فرما دی. اور اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جان کو قتل کرے جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی بات تو بڑی دور، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو نیزے کے پھل سے ڈرایا، نیزے کی نوک سے ڈرایا، فرمایا اس کا بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. یہ خون کی حفاظت کی بات. تو قتل کرنا یہ جرم عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا جادوگری. اس میں فقہا کی بات وضاحت سے بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے احوال کو خراب کرنے کے لیے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو دیوالیہ کرنے کے لیے، کسی کو مصیبتوں اور مصائب کے اندر ڈالنے کے لیے جادو سیکھنا بالکل قطعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اور سیکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل کے باہر چلا جاتا. ہاں، ایک وہ بندہ ہے جو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں بہت بہت بڑے جادوگر، کافر جادوگر رہتے ہیں، ان سے اپنے بچاؤ کے لیے جادو سیکھ کے رکھتا ہے کہ میرا اس سے بچاؤ ہو جائے، تاکہ وہ جو جادو کے زور پر مجھ پہ حملے کرتے ہیں میں اس سے اپنا بچاؤ کر سکوں. تو اپنے بچاؤ کی حد تک جادو کا سیکھنا درست ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکھنا یہ غلط ہے. نمبر 4، ترک نماز. جرم عظیم، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم. اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی. فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نے ذمہ کرم اٹھا لیا. اللہ اکبر. اور ذمہ کرم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی وجہ سے ذمہ کرم یہ تھا مال، جان، اولاد، عزت سب کی حفاظت اللہ فرما رہا تھا. تو جب اٹھا لیا ذمہ کرم، کہا جا ٹھیک ہے تو نے میری عبادت چھوڑ دی تو پھر تیرا جو جی چاہتا ہے وہ تو کر لو. نماز بہت بڑا جرم ہے، نماز چھوڑ دینا بہت بڑا جرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے، بلال اذان دے اور کوئی میرے مصلی پہ آ کے نماز پڑھائے تو میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو مسجدوں میں آ کے نماز نہیں پڑھتے. یہ ان کی بات ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں پڑھتے. اور جو سرے سے اصل سے نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا مجرم. سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کا سر کچلا جاتا ہوا دیکھا تو پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی حضور یہ وہ بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. نماز چھوڑ دینا اسلام سے نکل جانا ہے. اس لیے میرے پیارے ناظرین کرام، عظمتوں ببرکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مومن کو نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں. شہر عظیم ہے، شہر مبارک ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت برکتوں والا ہے. اس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ ایک نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے برابر ثواب دیتا ہے، ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے. تو میں ناظرین کرام سے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں یہ دعوت فکر ان کو دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں،
میری پیاری بہنوں، میری ماؤں، جہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہو سب کام چھوڑ دیں، نماز پڑھیں۔ اسی میں مومن کی دنیا کی بھی خیر ہے، اسی میں مومن کی آخرت کی بھی خیر ہے۔ 5ویں نمبر پر فرمایا ترک زکوٰۃ، زکوٰۃ نہیں جو دیتا۔ زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور یہ انسان کے مال میں غرباء کا حق ہے، اور یہ انسان کے مال کی میل ہے۔ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ کے پیسے علیحدہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرماتا۔ ترک روزہ، روزہ ترک کرنا بلا وجہ، ایک ہی حدیث میں عرض کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک فرضی روزہ چھوڑ دیا، تا زمانہ وہ روزے رکھتا رہے، تا زندگی وہ روزے رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض روزے پہ عطا فرمانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض روزے پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ تو جب اس نے فرض روزہ ترک کر دیا تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ترک صوم جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ترک حج، پیسے ہیں، حالات سازگار ہیں، پیچھے رہنے والوں کے لیے نان و نفقہ موجود ہے، پھر بندہ حج نہیں کرتا تو اسلام کا ایک بہت بڑا ستون گرا دیتا ہے۔ یہ وہ مالی اور جسمانی عبادت ہے کہ جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی امی کے بطن سے پیدا ہو، گناہوں سے پاک۔ تو حج چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ عقوق الوالدین، اللہ اکبر، قربان جائیں اسلام کی عظمت پہ، جس نے مسلمان کو اتنی قوت، اتنی جوانی کے عالم میں ماں باپ کے سامنے دوزانوں کر کے کھڑا کر دی۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ جو انسان بڑا ہوتا گیا، اسلام نے کہا نہیں، ماں باپ کے سامنے جھکتا چلا جا، چھوٹا ہوتا چلا جا، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ کہا یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں، اگر یہ راضی تو رب راضی تو جنت، اور اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض تو دوزخ۔ جو مرضی کریں وہ۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اولیاء اللہ سے سنا، قرآن مجید سے یہ پڑھا کہ ماں باپ صحیح ہوں یا ماں باپ غلط ہوں، رب کائنات جل مجد الکریم ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دیتا، اور جب وہ غلطی کی انتہا پہ ہوں، ان کی غلطی کی انتہا کیا؟ یہ نہیں کہ بچے کا مال کھا جائیں، اس کو تھپڑ مار دیں، اس کے کپڑے پھاڑ دیں، غلطی کی انتہا نہیں۔ غلطی کی ماں باپ کی طرف سے غلطی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی دعوت دیں، یہ غلطی کی انتہا ہے۔ اس بڑے ترین جرم میں بھی اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم یہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو مارنا نہیں، گالی نہیں دینی، برا بلا نہیں کہنا۔ ماں باپ کی طرف سے غلطی کی انتہا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے لیے اپنی اولاد پہ زور ڈالیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تجھے اگر وہ شرک کی دعوت دیں، ایسی طرف بلائیں جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرنی، مارنا نہیں، گالی نہیں نکالنی، اطاعت نہیں کرنی، ان کی اس بات پہ تو نے ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں کہ اگر وہ ظلم کر دیں، زیادتی کریں، انتہا کر دیں، ماریں، تب بھی اسلام ان کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بندہ یہ سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرا پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو بھی، تیری اولاد بھی، تیرا پیسہ بھی، سب تیرے ماں باپ کا ہے، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں تجھے استعمال کریں۔ تو ماں باپ کی حق تلفی گناہ کبیرہ، کوئی قید نہیں ہے، جتنا مرضی بڑا نیک متقی آدمی ہو، ماں باپ ناراض ہیں تو اس کے لیے اللہ نے جہنم لکھی ہوئی۔ اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے، اللہ کو اپنے قوانین کی پابندی چاہیے، اور اس کے قوانین میں اس نے 2 مقامات پہ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کو بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اور دوسرے مقام پر فرمایا تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، بدسلوکی کرنا، میں آپ کو یہاں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں، آپ حیران رہ جائیں گے اسلام کیا کہتا ہے۔ بات کو رد کر دینا تو اسلام مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے باپ کھڑا ہو، بیٹھو نہیں اس سے پہلے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھو، اس کے لہجے سے اپنے لہجے کو سخت مت کرو، آواز اونچی مت کرو، نیاز مندی کے ساتھ کھڑے ہو۔ کون ہے یہ؟ تمہارا باپ ہے، یہ وہ ہے جس نے تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا۔ اور میں اپنے والد گرامی سے نصیحت کی باتوں میں یہ سنا کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر اولاد ماں سے یا باپ سے لڑ پڑے تو اس کا حصہ واپس دے دے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ انسان کے وجود کی جتنی سخت چیزیں ہیں، ہڈیاں، وہ سب باپ کے پانی کی ہیں، اور گوشت اور چمڑی، جلد، سب ماں کے پانی کی۔ ماں سے لڑتا ہے تو نرم سب کچھ نکال کے دے دے، اور اپنے ابا جی سے لڑتا ہے تو سخت سب کچھ نکال کے دے دے۔ اور اگر وہ اپنے وجود کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے، رب کو راضی رکھنا چاہتا ہے، پھر وہ ماں باپ کی ہر بات مانے۔ جب وہ ماں باپ کی مانے گا، اللہ اس کی مانے گا، اور ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس کو اتنا دے گا کہ سنبھلے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ مجھے پتہ چلا ہے تو نے جنت میں ہر نبی کا ایک دوست بنانا ہے، تو بتا میرا دوست کس کو بنانا۔ اللہ نے فرمایا وہ فلانے علاقے میں ایک قصاب رہتا ہے، وہاں چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ ایک قصاب تھا، وہ کام کرتا، اور اس نے اپنے ساتھ ایک بڑا سا باکس رکھا ہوا تھا، اس کو اپنے سر پہ اٹھائے پھرتا تھا، جو کھاتا اس باکس میں ڈال دیتا، جو کھاتا اس میں ڈال دیتا، جو پیتا اس میں ڈال دیتا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات کلیئر نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو کہا میں نے تیرے گھر جانا، تیرے ساتھ رہنا۔ جب وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر چلا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھا کے کسی کام سے باہر نکلا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈبے کو کھولا تو انتہائی کمزور مرد اور انتہائی کمزور عورت اس میں لیٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دونوں فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رخ بند کر دیا۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو اس نے اس باکس میں پڑے ہوئے بوڑھے آدمی اور بوڑھی عورت کو دیکھا تو دونوں فوت ہو چکے تھے۔ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو کس نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے پوچھا میرے بھائی تجھے کیسے پتہ چلا میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو کہا یہ دونوں بوڑھے میرے والدین ہیں، انہوں نے جوانی میں اللہ کے حضور یہ دعا مانگی تھی یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنے کسی نبی کا دیدار نہ کروا دینا۔ اللہ ان کی زندگیوں کو لمبا کرتا گیا، کمزور ہوتے گئے، اور میں نے ان کی خدمت کی انتہا کر دی۔ کبھی میں نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی، میں نے ہمیشہ ان کو ترجیح دی اور ان کو کھلایا پلایا، ان کی خدمت کی، اجر و ثواب کمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سن پیارے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ماں باپ کی خدمت پہ یہ صلہ دیا ہے کہ جنت میں اللہ نے تجھے حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ سے کبھی بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، یہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ سے کبھی بھی بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، صحیح کہیں یا جیسے بھی کہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اولاد کو ماں باپ کی تابعداری کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد قطع تعلقی، اسلام کا حسین و جمیل ایک پہلو ہے کہ رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کو توڑ دیتا ہے، جو رشتوں کو قطع کرتا ہے اللہ اس کو قطع کر دیتا۔ اسلام نے تعلق داریاں، رشتہ داریاں بڑھانے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تعلق جوڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مومن اپنے مومن بھائی سے 3 دن تک بلا وجہ ناراض رہتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم 3 دن کے بعد اس کی عبادات قبول نہیں کرتا۔ کہ تو میری عبادت کرتا ہے، بات تو میری مان نہیں رہا، اور بات کیا ہے کہ اپنے بھائی سے صلح کر۔
میں یہاں میڈیکل سائنس کا ایک بڑا ہی عجیب قسم کا فارمولہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب شادی کے بعد اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے خاتون جب کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو وہ پہلا سوال یہ کرتی ہے، کزن میرج تو نہیں؟ بابا یہ کزن میرج کیا ہے؟ کہا کہ جب انسان اپنے خاندان میں رشتے کرتا ہے نا تو بیماریاں زیادہ لگتی ہیں، تھیلیسیمیا کا پرابلم ہو جاتا، کزن کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کی، پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس طرح کراس میں اگر شادیاں کہیں کی تو اس سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ یہ میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں کہ انسان دین کو ترجیح دے، اور جب خاندان میں دیندار لوگ موجود ہوں تو اسلام سب سے زیادہ پسند کرتا ہے کہ اپنے خاندان کو ترجیح دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کائنات کی شہزادی اور پاکیزہ لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والی خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حیا بھی جن کے اوپر فخر کرتی تھی کہ میں کس گھر میں آئی ہوں، وہ خاتون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے پہلے دین کو ترجیح دی۔ دیندار جب بندہ آپ کو اپنے خاندان میں نظر آیا تو پھر خاندان کو ترجیح دی، اور آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اپنی شہزادی کی شادی فرمائی۔ اگر کوئی خاندان میں کزن میرج کی وجہ سے بیماری کا تعلق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے کہ بھئی خاندان میں شادیاں نہ کرنا، بیماریاں لگ جائیں گی۔ میں اپنی ذاتی کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذاتی معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جج کرتا ہوں کہ جب انسان کا کسی سے سسرالی تعلق ہو جاتا ہے نا تو محبت بڑھ جاتی ہے، اس خاندان سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب میں نے اپنے بھائی کو چھوڑ کر، اپنی بہن کو چھوڑ کر، اپنی قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر کہیں اپنی بیٹی دی یا باہر سے بیٹی لی تو میری محبت بٹ جائے گی، میں اپنے خاندان سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو جب میں اپنے خاندان سے جدا ہو جاؤں گا تو جو خاندانوں کے اکٹھ کی وجہ سے خاندانوں میں قوت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے اگر خاندان میں نیک، شریف، دیندار، تقوی والے لوگ موجود ہوں تو کبھی باہر نکاح نہیں کرو، اور اگر خاندان میں نیک نہیں ہے تو کبھی خاندان میں شادی نہ کرو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دی۔ خاندانوں نے، رشتہ داریوں نے، تعلق داریوں نے قبرستان میں ساتھ نہیں جانا، قبر میں ساتھ نہیں جانا، قبر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں جانا۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے رشتہ وہاں کرنا چاہیے، قطع تعلقی، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا برا کام، زنا کاری۔ اس کا میں مختصر سا جامع سا قانون سنا دیتا ہوں۔ 4 ہے، مرد شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے، مرد کنوارا ہے، عورت کنواری۔ کوئی کام، کوئی جرم کوئی کرے، مرد کرے شادی شدہ رجم، کنوارا 100 درے، عورت شادی شدہ رجم، عورت کنواری 100 درے۔ یہ اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے تاکہ یہ جرم رک جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب کسی زمین کے ٹکڑے پر برائی اور بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے کانپتی ہے تو زلزلہ آتا۔ جہاں زلزلے آتے ہیں ان کی ڈیپتھ میں جا کے چیک کریں گے تو وہاں زنا کاری ہو رہی ہوگی، برا کام ہو رہا ہوگا، شراب نوشی ہو رہی ہوگی، حرام کاری ہو رہی ہوگی، اور وہ زمین کانپ جاتی ہے اللہ کے خوف سے، اور وہ جب ہلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو زلزلوں کا آنا، زمینی آسمانی آفات و بلیات کا آنا، یہ انسان کے اعمال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرمایا لواطت، اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا جرم کہ یہ وہ خبیث کام ہے، یہ وہ برا کام ہے کہ دنیا میں کوئی جانور اپنے جنس والے کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا۔ وہ ایک قوم کو یہ عادت پڑی، لوط علیہ السلام کی قوم کو، جنس پرستی ہے، یہ جنس پرستی ہے۔ جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے ممالک میں جس جنس پرستی کو باقاعدہ قانون کی شکل دے کر رواج دیا جا رہا ہے، مرد سے نکاح کر لیتا ہے، عورت سے نکاح کر لیتی ہے، یہ جنس پرستی، اسلام اس کو گناہ کبیرہ کہتا ہے۔ اسلام نے اصول رکھا ہے، مرد نے شادی کرنی ہے عورت سے کرے، عورت نے شادی کرنی ہے تو مرد سے کرے،
مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتا، عورت عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک خوبصورت نظام ترتیب دیا ہے کہ مرد عورت سے نکاح کرے، عورت مرد سے نکاح کرے، یہ گناہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اس گناہ کے کرنے والے کو رب کائنات نے جو سزا دی وہ یہ دی کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آسمان سے پتھر برسا کے ان کو مارا۔ اس لیے یہ جرم عظیم ہے۔ سود خوری، سود، انٹرسٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کھانے والا ایسے ہے جیسے اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدفعلی کرتا، برا کام کرتا۔ اور بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا بینک سسٹم سود خوری کو پروان چڑھاتا۔ بینکوں سے ملنے والی گاڑیاں، بینکوں سے ملنے والے قرض اور کئی قسم کی تجارتیں جن کا تعلق بینک سے وابستہ سود خور لوگوں کو بنا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین کرام کو کہ انتہائی محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، بچیں اس سود خوری کے معاملے سے۔ بینک نے قبر میں نہیں جانا، بینک والے نے قبر میں نہیں جانا، قبر میں ہم نے اکیلے جانا۔ اور جب قبر میں ہم نے اکیلے جانا تو اس قبر کا خیال رکھیں۔ اگر سود خور بنیں گے تو قبر بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب۔ تو سود بالکل نہ کھائیں۔ جن کے سیونگ اکاؤنٹ ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ کو بدل کے کرنٹ پہ لے کے آئیں۔ سیونگ اکاؤنٹ پہ انٹرسٹ ملتا، سیونگ اکاؤنٹ سود خوری ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں آئیں اور جتنا کوشش کر سکتے ہیں وہ بچیں اپنے مال کو حرام کاری کی ملاوٹ سے۔ پھر فرمایا یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کا مال کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ اپنی آنکھ کو جہنم کی آگ سے، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا۔ یتیم وہ بچہ ہے۔ یہاں میں ایک اصول اور ضابطہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن میں اپنی مسجد میں نماز کے لیے گیا تو ایک سفید داڑھی والا آدمی میرے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا یوسف صاحب میں یتیم ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اظہار تعزیت کیا، دکھ کی بات تھی، اس کا باپ وصال کر گیا۔ پھر میں نے اس کو بعد میں سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیسے یتیم ہو گیا؟ میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے تو کیسے یتیم ہو؟ یتیم تو وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے باپ کو کھو دیتا ہے، جب وہ بالغ ہوا تو یتیمی ختم۔ اور تو اپنے آپ کو 50 سال کے باوجود بھی، آپ اپنے آپ کو 50 سال کے باوجود بھی یتیم کہہ رہے۔ تو یتیم، لفظ یتیم کا اطلاق پیدا ہونے سے لے کے بالغ ہونے تک ہے کہ اس عرصے میں اس کا اگر باپ وصال کر جائے تو وہ یتیم، اس کے بعد وصال کرے تو وہ یتیم نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت ہو گیا، لوگوں پہ رحم نہیں آتا، تو تم یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ جب یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم فرما۔